السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی ایمان افروز داستان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری چویائے حق جو مولانا عبدالحلیم شرر نے بطور ناول لکھی ہے۔ حصہ دوم، باب نمبر 44۔ مہبا یعنی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 14واں خط۔ میرے عزیز دوست، آپ کی تحریر سے قیصر روم کے جو حالات معلوم ہوئے انہوں نے ہمارے عقیدے کو اور زیادہ مضبوط کر دیا، اور اگرچہ رومیوں نے اپنے نیک دل بادشاہ کے کہنے پر عمل نہیں کیا اور قیصر پر تبلیغ رسالت کا بظاہر کوئی اثر نہیں ہوا، مگر میں کہتا ہوں کہ قیصر بڑا خوش نصیب اور صاحب اقبال ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی کے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل جاتا جو اس کی تباہی و بدنصیبی کا باعث ہوتا۔ اس واقعے سے مجھے یقین ہو گیا کہ قیصر کا اقبال دیر پا ہے اور یہ دولت و سلطنت مدت دراز تک قائم رہے گی۔ سب سے بڑا بدنصیب میرے وطن کا بے عقل بادشاہ خسرو پرویز تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھتے ہی برہم ہو کے چاک کر ڈالا اور کبر و نخوت کے جوش میں کہا، یہ شخص میرا غلام ہے اور مجھے ایسی بے ادبی سے خط لکھتا ہے۔ پھر اپنے والی یمن بازان کے نام حکم بھیجا کہ یہ شخص جو حجاز میں دعوی نبوت کر رہا ہے اس کے پاس اپنے 2 بہادر افسروں کو بھیجو اور حکم دو کہ اس شخص کو پکڑ کر میرے پاس حاضر کریں۔ بازان نے اس حکم کے مطابق تابوہ اور خرخسرہ نامی اپنے 2 سرداروں کو اپنا خط دے کے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں بھیجا، اور اس خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھا کہ ان دونوں کے ساتھ آپ دربار خسرو اعظم میں حاضر ہو جائیں۔ ان دونوں اجمیوں کے روانہ ہونے کا حال قریش نے سنا تو بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، اب ہمارے سر سے بلا دور ہو گئی، شہنشاہ اعظم کے ہاتھ سے ہمیں اپنا بدلہ مل جائے گا۔ ادھر وہ دونوں ایرانی مدینے میں آئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، اور ان دونوں کی داڑھیاں اور مونچھیں ایرانی رواج کے مطابق منڈی ہوئی تھیں، جو چیز عرب میں نہایت ہی نئی اور قابل نفرت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے بار بار نظر اٹھا کے ان کی صورتیں دیکھیں اور فرمایا، کم بختو، داڑھی منڈوانے کو تم سے کس نے کہا؟ انہوں نے کہا، یہ ہمارے خداوند یعنی شاہ ایران کا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میرے خداوند یعنی خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ داڑھی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دوں اور مونچھوں کو کٹوا دوں۔ اب انہوں نے آنے کا سبب بیان کیا اور اس کے بعد کہنے لگے، آپ نے اس شہنشاہی فرمان خسروی کی تعمیل کی تو بازان حضور کسریٰ کی خدمت میں آپ کی سفارش کر دیں گے، اور اگر اس حکم کے بجا لانے میں تعامل کیا تو حضور شہنشاہ آپ کو اور آپ کے تمام ساتھیوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تأمل کر کے فرمایا، اس وقت جاؤ، کل آنا، میں جواب دوں گا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ اسی دن اللہ جل شانہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے کے ذریعے سے خبر دی کہ اس نے کسریٰ پرویز پر اس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کیا، جس نے اسے مار ڈالا۔ یہ معلوم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اجمی سرداروں کو بلوا کے فرمایا، پرویز تو اپنے بیٹے شیرویہ کے ہاتھوں قتل ہوا، لہٰذا اب نہ وہ رہا اور نہ اس کا حکم باقی ہے،
मगर तुम सुन लो کہ میرے دین اور میری حکومت کسریٰ کے ملک میں پہنچ جائے گی، اور جہاں تک انسان کے قدم اور گھوڑوں کے سم جاتے ہیں وہاں تک کلمہ توحید کا نعرہ بھی پہنچ جائے گا۔ تم یہاں سے واپس جا کے بازان کو یہ میرا پیغام پہنچا دو کہ دین اسلام قبول کر، تاکہ میں تجھے تیری قوم کا سردار بنا دوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرخسرہ کو ایک گنگا جمنی ڈاب مرحمت فرمائی جو کسی بادشاہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً بھیجی تھی۔ اس کارروائی کے بعد وہ دونوں ایرانی یمن میں واپس گئے اور تمام حالات بیان کر کے بازان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ اس نے کہا، اس جواب میں تو حکومت نہیں، نبوت کی شان ہے، مجھے یہ پیغمبر برحق معلوم ہوتے ہیں۔ خیر، اگر پرویز کے بارے میں ان کا کہا سچ نکلا تو ان کی نبوت میں شک نہیں، اور اگر غلط نکلا تو پھر جو مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ 2-4 روز بعد ہی اسے شیرویہ کا فرمان ملا جس میں خسرو پرویز کے قتل کی اطلاع اور اپنی اطاعت کی تاکید کی تھی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم تھا کہ خبردار تم پیغمبر حجاز سے کسی قسم کی مزاحمت نہ کرو۔ یہ حکم آتے ہی بازان اور اس کے ساتھ بہت سے ایرانی جو یمن میں موجود تھے مسلمان ہو گئے، اور سارا یمن نبوت کی قلم رو میں شامل ہو گیا، بخلاف پرویز کے تمام بادشاہوں میں خوش نصیب نجاشی شاہ حبشہ ہے۔ اس کو جیسے ہی نامہ رسالت پہنچا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو بلوا کے، جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے تھے اور وہیں موجود تھے، ان کے ساتھ کلمہ توحید پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اتفاق سے مشرکین مکہ کے سرغنہ ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ جو مسلمان تھیں اور اپنے شوہر عبید اللہ ابن جہش کے ساتھ حبشہ میں ہجرت کر گئی تھیں، وہاں ان کے شوہر نے عیسائی ہو کے انہیں چھوڑ دیا اور وہ پریشان اور بے والی وارث پڑی تھی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو نجاشی کو لکھا کہ اگر وہ منظور کریں تو میرے ساتھ ان کا عقد کر دیجئے۔ نجاشی نے ان سے دریافت کیا تو ان کو راضی پایا، فوراً اپنے پاس سے 400 دینار مہر ادا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا۔ ابو سفیان یہ خبر سن کے پہلے تو نادم ہوا، مگر بعد کو یہی نکاح اس کے دل میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اسلام کی رغبت پیدا ہونے کا باعث ہوا۔ شاہ غسان حارث بن ابی شمر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاہد سے کہا، میں خود آ کے جواب دوں گا۔ چونکہ اس جواب میں بدنیتی تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے ہی فرمایا، اس کی سلطنت غاری ہو گئی، مگر حاکم یمامہ حوضہ بن علی نے آپ کے پاس ایک سفارت بھیجی جس میں مجاع بن مرارہ وغیرہ تھے، اور اپنے ان سفیروں کو خوب اچھی طرح سمجھا دیا تھا کہ اپنے بعد اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جانشینی تسلیم کریں تو تم مسلمان ہو جانا اور ان کی مدد کرنا، اور نہ مانیں تو مقابلہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیام سن کر انکار کیا اور دعا فرمائی کہ خداوند اس کے شر سے مجھے بچا۔ چنانچہ چند ہی روز بعد وہ مر گیا اور مجاع وغیرہ نے دین اسلام قبول کر لیا۔ رہا بحرین کا حاکم منظر بن ساوا، اس کے پاس علا بن حضرمی نامہ تبلیغ لے کے پہنچے تو اس نے اگرچہ دولت فارس کا ماتحت تھا، مگر معاً اپنے رفقاء اہل دربار کے دین اسلام قبول کر لیا۔ بحرین میں جتنے عرب تھے وہ سب بھی اس کے اثر سے مسلمان ہو گئے، فقط دوسرے مقامات کے یہودی، نصرانی اور مجوسی جو بحرین میں موجود رہ گئے تھے، انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا، اور گویا بے لڑے بھیڑے بحرین میں اسلام کی حکومت قائم ہو گئی۔
اب میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے حالات بیان کرتا ہوں جو میری پہلی تحریر کے بعد پیش آئی۔ افسوس، ہردویا اور ایوب کی دشمنی کسی طرح فروغ ہونے کو نہیں آتی۔ یہ لوگ ذکوں پر ذکیں اٹھاتے ہیں اور پھر دشمنی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ غزوہ خندق انہی کی شورش و فتنہ جوئی کا نتیجہ تھا، جس میں وہ نہایت درجہ ذلیل ہوئے اور اپنے ساتھ مدینے اور وادی القریٰ وغیرہ کے یہودیوں، مکہ کے مشرکوں اور بہت سے بدوی قبائل عرب کو ذلیل کرایا۔ جب اس کوشش میں ناکام ہوئے تو پھر جا کے تمام یہود میں آتش فساد بھڑکا دی۔ مدینہ کے شمال و مشرق کی طرف 8 منزل کی مسافت پر وادی القریٰ ہی کے سلسلے میں جو شاداب قطع زمین ہے، اس میں یہود کے 10 مضبوط قلعے ہیں اور وہ سارا علاقہ خیبر کہلاتا ہے۔ انہی میں جا کے مدینہ کے یہودی قبائل بنی نذیر اور بنی قینقاع بھی آباد ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کو اپنی ذاتی ناکامیوں اور ایوب و ہردویا کے بہکانے سے شب و روز یہی فکر رہتی کہ کسی طرح مسلمانوں کی قوت توڑ دیں۔ چنانچہ اب پھر انہوں نے 10,000 کا گروہ جمع کر لیا اور قبائل عرب بنی غطفان اور بنی اسد کو اپنا حلیف بنا کے اپنا شریک حال کر لیا۔ یہ لوگ لڑائی کی تیاریاں کر ہی رہے تھے اور نہایت اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان عظیم مدینہ پر آ پہنچے۔ آخر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا پر بھروسہ کر کے 1400 صحابیوں کو علم توحید کے نیچے جمع کیا اور خود ہی اس فساد کو مٹانے کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ بعض منافقوں نے یہود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر دی اور انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلے میدان میں مقابلہ کر کے ایک فیصلہ کن لڑائی کریں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تیزی سے کوچ کر کے ان کے سروں پر جا پہنچے کہ قبائل عرب ان کی مدد کو نہیں آنے پائے تھے۔ اپنی یہ کمزوری دیکھ کے یہود اپنے قلعوں میں واپس چلے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات کوچ کر کے خاص قلعہ جات خیبر پر جا پہنچے۔ صبح کو یہود نے اپنے قلعوں کو محصور پایا تو مجبور ہوئے کہ اندر بیٹھ کے لڑیں، مگر انہیں اپنے قلعوں کی مضبوطی پر ناز تھا۔ جانتے تھے کہ مسلمان کچھ نہ بگاڑ سکیں گے اور عاجز آ کے خود ہی پلٹ جائیں گے۔ اب مسلمانوں نے قلعوں پر دھاوا کیا اور یہود شہر پناہوں پر سے پتھر اور تیر برسانے لگے، مگر مسلمانوں کے سچے جوش اور ان کی موحدانہ شجاعت کو کوئی چیز نہ دبا سکی۔ برابر بڑھتے چلے گئے اور قلعہ نام اور 2 ایک اور قلعے فتح کر لیے۔ اب حصین القموس پر حملہ تھا جو سب سے زیادہ مستحکم تھا اور اس کی مضبوطی کی وجہ سے محاصرے کو طول ہوا۔ اکابر صحابہ میں سے کئی ایک جھنڈے لے کے حملہ آور ہوئے مگر کامیاب نہ ہو سکے۔ آخر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو علم سپہ سالاری دے کے روانہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ جیسے ہی بڑھے، شجاعان یہود میں سے حارث اور مرہب ایک زبردست لشکر لے کے قلعے سے نکل کے مقابل ہوئے اور دونوں حریفوں میں خون ریزی ہونے لگی۔ حارث بڑی دلیری اور بے باکی سے لڑ رہا تھا اور کئی مسلمان اس کے ہاتھ سے شہید ہو چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے سر پر جا پہنچے اور اسے مار کر گرا دیا۔ حارث کو گرتے دیکھ کے اس کے بھائی مرہب نے تیش کھا کے کمال غیظ و غضب سے جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پھرتی اور دلیری سے اس کا وار بچا کے ذوالفقار کا ایک ایسا زبردست ہاتھ مارا کہ مرہب 2 ٹکڑے ہو کے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ ذوالفقار حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار کا نام ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صف اعداء پر حملہ کیا۔ ساتھ ہی مسلمانوں نے بھی جان پر کھیل کے ایسا دعویٰ کیا کہ یہودی ہمت ہار کے بھاگے اور مسلمانوں نے تعاقب کیا۔ اس وقت جب کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ
जोश व खरोश से पढ़ते चले जाते थे और यहूदी भाग भाग के अपने किले में पनाह ले रहे थे। किसी यहूदी ने जनाब मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु पर तलवार का वार किया, जिसे आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने ढाल पर लिया, मगर उस ज़रब के सदमे से ढाल आप रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से छूट कर गिर गई। कोई यहूदी जो पास खड़ा था उस ढाल को उठा के ले भागा। यह देख के आप रज़ियल्लाहु अन्हु को जोश आ गया। हमला करके किले के फाटक पर पहुँचे और उसके एक पट को पकड़ के इस ज़ोर से खींचा कि उखाड़ आया। उसे उखाड़ के आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने अलग फेंक दिया और किले के अंदर घुस पड़े। साथ ही मुसलमान भी अंदर दाखिल हो गए और किला फतह हो गया। इसी सिलसिले में किला जात हिस्नुल असब और हिस्नुल वताह वगैरह पर भी मुसलमानों का कब्ज़ा हो गया और अब यहूद के लिए सिवाय पनाह मांगने के चारा कार न था। आखिर इन शर्तों पर सुलह हुई कि अव्वल तमाम अहले खैबर को जान की अमान दी जाए, दूसरे ये कि वो सब लोग अपना सारा माल फतहयाबों को बतौर तावाने जंग के दे दें, तीसरे ये कि खैबर की सारी ज़मीन उनकी मलकियत होगी, मगर वो अपने घरों में रियाया की हैसियत से आबाद रहेंगे और अपनी पैदावार का निस्फ़ हिस्सा बतौर खिराज के मुसलमानों को दे दिया करेंगे। चौथे ये कि मुआहिदा हो जाने के बाद अगर उनसे बदअहदी ज़ाहिर हो तो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार होगा कि उनको यहाँ से जिला वतन कर दें। इस वाक़े में यहूद का सबसे बड़ा सरदार हुय्यई इब्न अख्तब लड़ाई में मारा गया। उसके दामाद किनाना बिन रबी ने खिलाफ मुआहिदा बहुत सा मालो ज़र छुपा रखा था, इस जुर्म में कत्ल हुआ और हुय्यई बिन अख्तब की बेटी सफ़िया लौंडियों में असीर होके आईं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज़्ज़त के ख़्याल से और नेज़ दुश्मनों को दोस्त बनाने के लिए उन्हें आज़ाद फरमा के अपने अक़द में ले लिया, जिसका यहूद पर बहुत अच्छा असर हुआ। एक अजीब चीज़ जो हज़रत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का सबूत देती है, ये है कि 2 ही 3 रोज़ पेशतर जनाब सफ़िया ने ख्वाब में देखा कि महताब मेरे आगोश में गिर पड़ा है। उस ख्वाब को उन्होंने अपने शोहर किनाना से बयान किया तो उसने बरहमी के साथ कहा, इस ख्वाब से तो मालूम होता है कि तुम्हें मोहम्मद रसूलुल्लाह से मिलने की तमन्ना है। और ये कहते ही आपके गाल पर इस ज़ोर से थप्पड़ मारा कि फ़तह के बाद जब आप रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आईं तो गाल पर उस थप्पड़ का निशान मौजूद था। इतना सब हुआ मगर हरदोया अपनी साजिशों से बाज न आई। मरहब के भाई हारिस की बेटी ज़ैनब को इस पर आमादा कर दिया कि मफ्तू होने के बाद उसने खुशामद व आजिज़ी से जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आदत के मुवाफिक दावत कबूल कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बशर बिन बर्रा बैठे थे कि ज़ैनब ने भुना हुआ बकरी का गोश्त भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका एक लुक़मा लेके चुबाया और हल्क से नहीं उतारा, मगर बशर 2-4 लुक़मे खा गए। इतने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बकरी जिसका ये गोश्त है मुझसे कहती है कि मुझ में जहर मिला हुआ है। इसके बाद उस औरत को बुलवा के पूछा तो उसने इकरार किया कि हाँ, मैंने इसमें जहर मिला दिया है। पूछा कि इस जहर मिलाने का सबब? बोली कि मेरी कौम के साथ आपके हाथ से जो कुछ हुआ जाहिर है। मैंने ख्याल किया कि अगर आप सचमुच पैगंबर हैं तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा कि इस खाने में जहर है, और अगर पैगंबर नहीं बादशाह हैं तो हमारा आपसे पीछा छूट जाएगा। ये सुन के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे दरगुजर की और बेचारे बशर ने उसी जहर के असर से इंतकाल किया, और ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उसका कुछ असर ज़रूर हुआ। जब इस फितना जोई और दावत में भी हरदोया कामयाब न हुई तो खैबर को छोड़ अपने बाप के पास वादी उल कुरा में चली गई। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वापसी में वहाँ पहुँचे
تو خود اس کے خاندان والوں اور عزیزوں کے سر پر آفت آئی، اور جب ان لوگوں کو کوئی مفر نہ نظر آیا تو ہردویا کے باپ اور تمام یہودیوں نے حاضر ہو کے اطاعت قبول کر لی اور مطیع الاسلام ذمیوں کے طریقے پر رہنا گوارا کر لیا۔ یہی طریقہ تیمہ کے یہود نے بھی اختیار کیا۔ اسی واپسی کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مہیسیہ میں مسعود کو فدق کے یہودیوں کے پاس بھیجا اور انہیں اسلام کی تبلیغ کی۔ انہوں نے دین اسلام تو نہیں قبول کیا مگر اسی اصول پر جو اہل وادی القریٰ نے اختیار کیا تھا، اطاعت قبول کرنے اور خراج گزار بن کے رہنے کو قبول کر لیا، یعنی اقرار کیا کہ ہماری آتی زمین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اور آتی ہماری رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ شرط منظور فرما لی اور فداک کا نصف حصہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں ہو گیا۔ نوٹ: خیبر وغیرہ کے خلاف جن مقامات کو مسلمانوں نے لڑ پھڑ کے لیا تھا، فدق چونکہ بغیر مسلمانوں کی کوشش کے اسلام کے قبضے میں آ گیا تھا، لہٰذا مسلمانوں کی منظوری سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جائیداد قرار پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کے اس نصف حصے سے ازواج مطہرات کی خبرگیری فرماتے اور جو کچھ بچتا اس سے غریبوں اور محتاجوں کی کفالت کیا کرتے تھے۔ یہی اس آمدنی کا مصرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے عہد میں رہا اور اس کے متولی خاندان رسالت کے محترم ارکان ہوتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حسب وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہود کو ارض عرب سے جلا وطن کیا تو باقی ماندہ ارض فدق کی قیمت کا تخمینہ خوب جانچ کے کرایا اور بیت المال سے وہ تشخیص شدہ رقم یہود کو ادا کر دی، اور اب فدق کی ساری زمین کا مصرف وہی قرار پا گیا جو پہلے نصف کا تھا۔ یہی انتظام جناب عثمان رضی اللہ عنہ اور جناب علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں رہا۔ جناب معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد میں فدق کو آل فاطمہ سے چھین کے بطریق جاگیر مروان بن حکم کو دے دیا۔ مروان کے بعد فدق اس کے دونوں بیٹوں عبد الملک اور عبد العزیز میں تقسیم ہو گیا۔ پھر عبد الملک کا حصہ اس کے دو بیٹوں ولید اور سلیمان کو ملا اور عبد العزیز کا حصہ اس کے بیٹے عمر بن عبد العزیز کو۔ چند روز بعد ولید اور سلیمان نے بھی اپنے اپنے حصے عمر بن عبد العزیز کو دے دیے اور سارا فدق ان کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد جب ان کی خلافت کا زمانہ آیا تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے فدق کی یہ تاریخ بیان کی اور علی رؤوس الاشہاد فدق کو پھر انہی مصارف کے لیے دے دیا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے عہد میں اس کی آمدنی سے پورا ہوا کرتے تھے، اور آل فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اس کا ولی بنا دیا۔ عمر بن عبد العزیز کے بعد بنی امیہ نے پھر فدق کو چھین کے اپنے قبضے میں کر لیا کہ مامون الرشید کا زمانہ آیا اور اس نے 610 ہجری میں پھر فدق کو آل فاطمہ کی تولیت میں دے کے اسی حالت پر کر دیا جو خلاف راشدہ کے دور میں تھی۔ پھر اس کے بعد نہیں معلوم ہوا اور کب تک وہ انتظام قائم رہا۔ مصنف نوٹ ختم۔ اسی سال غزوہ خیبر سے واپس آ کے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی چھوٹی چھوٹی مہمیں روانہ فرمائیں، جن میں سے ایک مرتبہ اپنے پرجوش صحابی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا، مگر جن لوگوں کے مقابلے میں بھیجے گئے وہ ان کی آمد سنتے ہی بھاگ گئے۔ بہرحال ہر جانب سریے بھیجے جاتے تھے اور کامیابی ہوتی تھی کہ ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام رفقا کو جو حدیبیہ میں ہم رکاب تھے ساتھ لے کے عمرہ اور زیارت کعبہ کے لیے چل کھڑے ہوئے۔ قربانی کے 70 اونٹ ساتھ تھے اور سب احرام باندھے ہوئے تھے۔
مشرکین سے معاہدہ ہو چکا تھا کہ اس سال وہ مانے نہ ہوں گے، چنانچہ انہوں نے جیسے ہی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، سب کے سب گھروں سے نکل کے جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے، جہاں سے سارا مکہ ایک تصویر کی طرح نظر کے سامنے ہو جاتا تھا۔ محترم شہر ان سے خالی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین و انصار کے ساتھ خوشی خوشی اندر داخل ہوئے اور حج خانہ کعبہ ادا فرمایا۔ کفار پہاڑ پر سے کھڑے دیکھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معاہدہ حج کر کے 3 روز بعد واپس چلے گئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ عنہ بنت حارث سے نکاح کیا اور ارادہ کیا کہ اس بہانے مشرکین مکہ کی دعوت عام کریں تاکہ ان کی وحشت و مغایرت دور ہو، مگر انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطف اور خلوص نیت نے اہل مکہ پر ایسا اچھا اثر ڈالا کہ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور ادھر بہت سے معززین مکہ نے حاضر ہو کر گناہوں سے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ چنانچہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید، جن کی وجہ سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، عثمان رضی اللہ عنہ بن ابی طلحہ جو خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ بن عاص جو خاندان بنی امیہ کے ایک بڑے صاحب اثر اور ہوشیار رکین تھے، بارگاہ نبوت میں حاضر ہو کے دولت اسلام سے شرفیاب ہوئے۔ یہ لوگ نامور شجاعان عرب میں سے تھے جن کے ایمان لانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہوئے۔ چنانچہ چند ہی روز بعد عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کو عرض بلی اور قبیلہ بنی عذرا کی طرف بھیجا، جن سے ان کو نانہالی تعلق تھا، اور حکم دیا کہ انہیں تبلیغ دین کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص گئے اور بنی جذام کی سرزمین میں سلاسل نامی ایک تالاب تک پہنچے تھے کہ دشمنوں کی قوت و کثرت سے ڈرے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بھیج کے کمک مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ابو عبیدہ بن الجراح کو اور ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو مع مہاجرین اولین کی ایک جماعت کے ادھر روانہ فرمایا، اور چونکہ عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کے مزاج سے واقف تھے، اس لیے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو تاکید کر دی کہ دیکھو تم میں اور ان میں جھگڑا نہ ہو۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پہنچے اور ان کی صورت دیکھ کے عمر رضی اللہ عنہ بن عاص نے پوچھا، تم میری مدد کرنے کو آئے ہو یا مجھ پر سردار مقرر ہو گئے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھے حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکید ہے کہ اختلاف نہ کروں، اس لیے اگر تم میرے خلاف کرو گے تو بھی میں تمہاری اطاعت کروں گا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر میں حاکم ہوں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ بن عاص نے نماز میں امامت کی اور اس کے بعد کامیاب ہو کے مدینہ واپس آئے۔ پھر اس کے چند روز بعد عمر رضی اللہ عنہ بن عاص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمان میں وہاں کے حکام یعنی جلندی بیٹوں حیفر اور ایاز کے مقابلے میں بھیجا۔ انہوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے پہنچتے ہی دین اسلام قبول کر لیا اور اپنی مجوسی رعایا سے جزیہ وصول کیا۔ انہی دنوں حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح کو 300 مہاجرین و انصار کا سردار بنا کے سمندر کے کنارے روانہ کیا اور کھانے کے لیے چوہاروں کی ایک خرجین ساتھ کر دی۔ سفر میں ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ایک روز ایک مٹھی چھوہارے ہر ہمراہی سپاہی کو دیا کرتے، یہاں تک کہ چھوہارے بہت تھوڑے سے رہ گئے، اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ہر ہمراہی کو ایک چھوہارا روز دیا کرتے، جسے چبا کر وہ پانی پی لیا کرتے۔ آخر وہ ایک چھوہارا بھی نہ رہا۔ تب یہ حالت ہوئی کہ راہ میں جو درخت ملتے انہیں ہلاتے اور جو پتے گر پڑتے انہیں کھا لیتے، مگر اب سارا لشکر بے قرار و بے تاب تھا۔ اس حالت میں سعد بن عبادہ کے بیٹے قیس نے
جو اس لشکر میں تھے اپنے 9 اونٹ ذبح کر کے کھلا دیے اور اس پر بھی پوری نہ پڑی۔ چنانچہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے انہیں اونٹوں کو ذبح کرنے سے روک دیا، اس لیے کہ سواریاں ختم ہو جاتیں تو چلنا دشوار ہو جاتا۔ آخر خدا کی قدرت، سمندر کی موج آئی اور ایک بڑی بھاری مچھلی کو خشکی پر پھینک گئی۔ ان لوگوں کے لیے یہ نعمت غیر مترقبہ تھی۔ سب نے اس کا گوشت خوب سیر ہو کے کھایا اور جو بچا اسے ساتھ باندھ لائے۔ واپس آ کے ساری سرگزشت بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن سعد کی فیاضی کی تعریف کی اور اس مچھلی کی نسبت فرمایا، یہ رزق تھا جو خدا نے تمہارے لیے بھیجا تھا، اس کا کچھ گوشت بچا ہو تو مجھے دو۔ چنانچہ وہ گوشت پیش کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سریے محض گرد آوری کے طور پر تھے تاکہ قبائل عرب پر دین کی ہیبت بٹھائی جائے اور جو لوگ پر سر خلاف ہوں ان کو مناسب سزا دی جائے۔ اسی اثنا میں خبر آئی کہ رفاعہ بن قیس دعوت اسلام پر آمادہ ہے اور ایک نیستان میں اس نے فوج جمع کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا کہ اصل واقعے کی خبر لائیں، اور 2 آدمی ان کے ہمراہ کیے۔ غروب آفتاب کے قریب یہ لوگ منزل مقصود پر پہنچ گئے اور تینوں ادھر ادھر منتشر ہو کے چھپ رہے۔ ان تینوں جانثاران رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عبداللہ رضی اللہ عنہ بن ابی حدود تھے۔ انہوں نے اپنی کمین گاہ سے دیکھا کہ رفاعہ بن قیس اپنے چرواہے کی تلاش میں نکلا ہے اور مسلح ہے۔ انہوں نے اپنی جگہ سے بیٹھے بیٹھے ایک ایسا تیر رسید کیا کہ اس کے قلب پر پڑا اور بغیر اس کے کہ ذرا بھی آواز نکلے وہ گر کے ٹھنڈا ہو گیا۔ انہوں نے چپکے سے جا کے اس کا سر کاٹ لیا۔ پھر تینوں رفیقوں نے زور و شور سے نعرہ بلند کیا۔ رفاعہ کے ساتھی ایسے گھبرائے اور بدحواس ہوئے کہ عورتوں، بچوں اور ہلکی چیزوں کو لے کے بھاگے۔ تینوں صحابیوں نے میدان صاف دیکھ کے ان کے اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ انہیں ہنکاتے ہوئے مدینے میں آئے اور رفاعہ کا سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال کے سرگزشت عرض کی۔ خیر یہ تو سب ہوا، مگر ان دنوں ایک نہایت ہی اندوہناک واقعہ پیش آیا جس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اعضاء اور رفقاء کو بڑا صدمہ پہنچا۔ اور ہوا یہ کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر بصرہ کے حاکم کے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نامہ پر حارث رضی اللہ عنہ عربی نامہ تبلیغ لے کے گئے تھے۔ وہ بصرہ تک پہنچنے بھی نہ پائے تھے کہ راستے میں بنی غسان کے سردار شرجیل نے مقوم ہوتا میں جو آپ کے وہاں سے قریب ہے انہیں بے گناہ پکڑ کے شہید کر ڈالا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو مسلمان حارث رضی اللہ عنہ مرحوم کے خون کا انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ چنانچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کو زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ کی سرداری میں ارض غسان کی طرف روانہ کر دیا، اور اس لشکر کے ساتھ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید بھی روانہ ہوئے، جو توحید کی حمایت میں ان کی پہلی کارگزاری تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابن عم جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب بھی اس لشکر کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں نے شام کے قریب شہر معان میں پہنچ کے سنا کہ یہ کوئی معمولی مہم نہیں ہے، دشمنوں کا بہت بڑا زبردست لشکر جو ہر طرح کے سامان حرب سے آراستہ ہے لڑائی کے لیے تیار ہے۔ 1,00,000 عرب جن میں بنی غسان کے علاوہ بنی نحم، بنی خدام اور قبائل بلقین دبلی کے لوگ جمع ہیں، مقابلے کے لیے سر بکف تیار ہیں۔ اور اس پر قیامت یہ کہ شاہ غسان نے قیصر روم ہرقل کو لکھ کے 1,00,000 رومی فوج بھی اپنی کمک پر بلوائی ہے۔ بنی غسان کا سپہ سالار مالک بن زرعہ بلوی ہے، اور سب کے سب علاقہ بلقاء کے شہر تاب میں جمع ہیں۔ غرض 2,00,000 دشمنوں کا مجمع ہے، جس کا 3,000 آدمی کیا بنا لیں گے۔
یہ وحشت اثر خبر سن کر مسلمان نہایت پریشان ہوئے اور اسی تردد میں 2 روز تک معان میں پڑے رہے۔ آخر اکثر کی رائے قرار پائی کہ دشمنوں کی اس قوت سے جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر رہیں، مگر عبداللہ بن رواحہ نے جو لشکر اسلام کے عظیم المثال بہادر تھے اس سے اختلاف کیا اور کہا، یہ کیا کہتے ہو؟ بڑھو بھی، جس چیز سے تم ڈرتے ہو خدائے وحدہ لا شریک کی قسم اسی چیز کے شوق میں تم یہاں آئے ہو۔ تم تو طالب شہادت ہو، پھر پس و پیش کیا ہے؟ ہم دشمنوں کا سامنا نہ تعداد افواج کے برتے پر کرتے ہیں، نہ قوت کے برتے پر، اور نہ اپنی کثرت کے برتے پر۔ ہم تو فقط اس دین کے لیے لڑ رہے ہیں جس کے ذریعے سے خدائے عز و جل نے ہمیں شرف عطا کیا ہے، لہٰذا چلو اور آگے بڑھو۔ 2 نعمتوں میں سے ایک ضرور نصیب ہوگی، یا غالبہ کے غازی بنیں گے اور یا شہید ہوں گے۔ یہ تقریر سنتے ہی سب کا جوش تازہ ہو گیا اور مقابلے کے لیے آگے کی راہ لی۔ علاقہ بلقاء کا ایک گاؤں ہے مشارف، تمام دشمن وہاں جمع تھے۔ اسی کے قریب دشمنوں کا پڑاؤ تھا اور مسلمانوں نے اس کے متصل موتا نامی ایک قریے میں پڑاؤ ڈالا۔ فوراً لڑائی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ دونوں طرف کی صفیں درست ہوئیں اور بڑے زور و شور سے اور نہایت ہی جوش و خروش سے میدان جنگ گرم ہو گیا۔ سپہ سالار اسلام زید رضی اللہ عنہ بن حارثہ جان نثارہ نے توحید کو للکارتے ہوئے بڑھے، دشمنوں کی صفوں پر جا پڑے، خوب داد شجاعت دی اور شہید ہو گئے۔ ان کے گرتے ہی ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعفر رضی اللہ عنہ بن ابی طالب نے علم اسلام اٹھا لیا اور اسی طرح علم ہاتھ میں لیے ہوئے دشمنوں پر جا پڑے۔ دشمنوں نے آخر انہیں اپنے نرغے میں کر لیا۔ تیروں اور نیزوں کے متواتر زخم کھانے پر بھی مقابلہ کیے جاتے تھے کہ کسی کی تلوار سے داہنا ہاتھ کٹ کے جا گرا مگر علم کو نہ گرنے دیا، فوراً دوسرے ہاتھ سے سنبھال لیا۔ اب دشمنوں نے دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا، تبھی انہوں نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کے علم سینے سے لگا لیا، یہاں تک کہ کمر پر ایک ایسی کاری تلوار پڑی کہ روح پرواز کر کے اعلی علیین کو پہنچ گئی۔ اب عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواحہ جو مسلمانوں کو جوش دلا کے مقابلے پر لائے تھے، بڑھے اور علم اسلام کو اٹھا کے دشمنوں پر جھپٹے، مگر وہ بھی بہتوں کو مار کے شہید ہو گئے۔ یہاں تک جب نوبت پہنچی تو مسلمانوں کے حوصلے پست ہونے لگے اور مایوسی میں ان کے قدم میدان جنگ میں پیچھے ہٹنے لگے تھے کہ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے لپک کے علم اٹھا لیا اور مسلمانوں نے للکار کے بڑی جان بازی سے دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کی بہادری کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس لڑائی میں 9 تلواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئیں اور ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کے حملہ کرتے تھے۔ آخر ان کی شجاعت کا دشمنوں پر روب پڑ گیا، مگر اب بھی ان کے قدم کو لغزش نہ ہوتی تھی۔ اتنے میں رات ہو گئی جس نے دونوں لشکروں کو جدا کیا۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر لشکر صف آرا ہوئے تو خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے جو مسلمان پیچھے تھے ان کو آگے کر دیا اور آگے کے لوگوں کو پیچھے، اور صف آرائی میں اسلام کی کچھ ایسی شان دکھائی کہ دشمنوں کو یقین ہو گیا مسلمانوں کی نئی کمک آ گئی اور جو لوگ آج ہمارے مقابلے پر آئے ہیں نئے تازہ دم لوگ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی جب حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا اور مسلمانوں نے بھی حملہ کرنے میں تازہ جوش دکھایا تو دشمنوں کو یقین ہو گیا کہ ہم ان لوگوں سے مقابلہ نہیں کر سکتے، میدان چھوڑ کے بھاگے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے مصلحت سمجھ کے ان کا تعاقب نہیں کیا اور جو کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا اسے لے کے مع ان تمام مسلمانوں کے جو شہید ہونے سے بچ گئے تھے مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ مگر اس واقعے کے سلسلے میں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عجیب و غریب شان پیغمبری نمایاں ہوئی
جس نے تمام اہل مدینہ کو حیرت میں ڈال دیا۔ یہ جان باز مجاہدین جس وقت مقام موطا میں مدینہ سے سینکڑوں کوس کی مسافت پر جان بازی کے جوہر دکھا رہے تھے، اسی وقت مدینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو اپنی مسجد میں جمع کیا اور ان سب کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کے وہ تمام واقعات بیان فرما دیے جو میدان جنگ میں پیش آ رہے تھے۔ فرمایا، زید رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، پھر جعفر رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور شہید ہوئے، پھر عبداللہ رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم اسلام اٹھایا اور وہ بھی شہید ہوئے۔ ان سب کے حق میں دعائے مغفرت فرمائی اور کہا، میں نے تینوں کو سونے کے تختوں پر بیٹھ کے جنت کی طرف جاتے دیکھا۔ پھر ان کے بعد خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے جھنڈا لیا جو خدا کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہیں۔ اسی وقت سے لوگوں نے خالد رضی اللہ عنہ کو اسی خطاب سیف اللہ سے یاد کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی بیوی اسماء بنت عمیس کے پاس گئے۔ انہوں نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو نہلا دھلا کے اور بالوں میں تیل لگا کے بٹھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گود میں اٹھا لیا، سونگھا اور آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ دیکھ کے اسماء نے گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی خبر ملی ہے؟ فرمایا، ہاں، آج وہ شہید ہو گئے۔ اب اس کے بعد بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر شک کر سکتا ہے؟ الحمدللہ کہ ہم کو روز بروز اطمینان ہوتا جاتا ہے۔ جس پیغمبر کے ہاتھ پر ہم ایمان لائے ہیں وہ پیغمبر برحق ہے۔ سلمان سابق مہباح۔ باب نمبر 45۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا 15واں خط۔ اگلی ویڈیو میں سنیں۔